ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آزادی کیا نعمت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے پچھلی قوموں کے ذکر فرمائے ہیں اور ان قوموں کے مختلف احوال ہیں۔ ان میں سے ایک قوم ہے بنی اسرائیل کی، یہ مختلف پیغمبر اللہ کے تشریف لاتے رہے ہیں۔ مصر کا علاقہ بڑا اہم ہے اور فلسطین کا علاقہ بڑا اہم ہے، بہت سارے اللہ کے پیغمبر اسی علاقے میں تشریف لائے ہیں۔ مصر کا ایک علاقہ ہے کنعان، اس علاقے میں اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں تشریف لائے، آپ کے تحت بھی یہ علاقہ تھا۔ اور آگے جا کر جب فرعون کا دور آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کو بھی اللہ نے اسی علاقے میں مبعوث فرمایا۔ یہاں پر قرآن پاک میں پہلے پارے کے اندر بہت سارا تفصیل سے بہت سارے رکوع ہیں جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے حوالے سے ذکر ہیں۔ آج ہم وہاں سے آزادی کے حوالے سے کچھ باتیں قرآن سے سیکھیں گے کہ آزادی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے، اور جب آزادی ملتی ہے اور نافرمانیاں کرے تو آزادی واپس لے لی جاتی ہے، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے قرآن عظیم پہلا پارہ ہے، سورہ البقرہ ہے، 49 اور 50 نمبر آیت کریمہ ہے، ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی تھی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے، تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا تو ہم نے تمہیں بچا لیا، اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم ہے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اسلام کی پہلے قوم جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، پورے علاقے میں اللہ کی وحدانیت کا چرچا ہوا، لیکن پھر آہستہ 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 کرتے کرتے آگے جا کر ایک شخص ولید بن مصعب جسے فرعون کہا جاتا ہے، یہ اس منصب پر آیا۔ 400 سال حکومت کی اس شخص نے، لوگوں کو دوبارہ سے بت پرستی پر اور یوں لگا دیا کہ خود کو خدا کہنا شروع کر دیا کہ مجھے خدا مانو۔ جو سجدہ نہیں کرتا تھا اسے آگ کا عذاب دیتا، اسے کیل ٹھکوا دیتا، اس کے ہاتھ اور پاؤں کو ایک تختے کے ساتھ لگا کر ہاتھ میں بھی کیل ٹھونک دیتا، پاؤں میں بھی کیل ٹھونک دیتا، اس بندے کو دھوپ کے اندر ڈال دیا جاتا، جب تک وہ اسے خدا نہ مانتا اس کو چھوڑا نہیں جاتا تھا۔ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر اس بات کا ذکر ہوا، اور پھر چونکہ جتنے بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگ تھے سب کو گھروں کے خادم بنا دیا۔ کوئی بنی اسرائیل کا جو بوڑھا تھا سب بوڑھوں کو اینٹیں اٹھانے پر لگا دیا، سب کو گھر بنانے پہ لگا دیا، جتنی مائیاں تھیں سب فرعونیوں کی عورتوں کی سر کی مالش کرنے میں، پاؤں کی مالش کرنے میں، جتنی جوان بیٹیاں ہیں وہ فرعونیوں کے گھروں کے کام کرنے پر لگا دی گئیں۔ بیٹے پیدا ہوتے ان کو قتل کر دیا جاتا، نوجوان جو اس وقت موجود تھے ان کو طرح طرح کا عذاب دیا جاتا، تکالیف دی جاتی۔ اس پورے واقعے کو قرآن نے ذکر کیا، اور پھر رب پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اپنے بندوں کو فرعونیوں سے نجات یوں عطا فرمائی کہ وہاں عذاب تھا، بیٹوں کا قتل تھا، بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت نہ تھی، بڑا ظلم و ستم تھا۔ اور پھر جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو باتیں فرعون کے سامنے رکھیں، ایک تو تم رب کو مان لو، تم خدا نہیں، دوسری بات کی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے دونوں باتیں نہیں تسلیم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کر بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ ہیں، آگے دریائے نیل آ جاتا ہے، پیچھے سے فرعونی جو ہے وہ بہت بڑا قافلہ لے کر پیچھے پکڑنے کے لیے فوجی ان کے آتے ہیں، فرعون خود بھی ساتھ ہے، آگے دریا ہے، قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتی ہے، اللہ کے حکم سے ایک عصا لگاتے ہیں، اللہ 12 رستے پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ رب جب نکالتا ہے آزادی دیتا ہے تو رب پانی میں رستے پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کے لیے رستے بنے، انہی رستوں پر جب فرعونی آئے تو اللہ ان کو واپس ملا دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے رب چاہے تو ایک ہی نعمت کے ذریعے کسی کو ترقی دلاتا ہے اور دوسرے کو وہیں ڈبو دیتا ہے، تو رب پاک کی مرضی ہے۔ فرعونی غرق ہوئے، اللہ نے ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ پاک نے آزادی عطا فرمائی، لیکن ان لوگوں نے آزادی کی قدر نہیں کی، بلکہ کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آگے نکلے، آگے جا کر ایک گاؤں آیا، بنی اسرائیل کے اتنے زیادہ لوگ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگے بت رکھ کے سر جھکا رہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کہنے لگی اس طرح کا ایک بت ہمیں بھی بنا دو، ہم بھی اس کے سامنے جھک جائیں۔
رب نے اتنا بڑا کرم کیا، بیٹوں کا قتل، بیٹیوں پر ظلم، کیسی کیسی بلائیں، بزرگوں پر بھی وہ رحم نہیں کرتا تھا، کیلوں کے عذاب دیتا تھا، جسموں پہ کیل ٹھونک دیتا تھا۔ رب پاک نے دریا سے نکالا، فرعونیوں سے نکالا، اس عذاب سے رب نے نکالا، اور قوم رب کے سامنے مزید جھکنے کی بجائے آگے آ کر مزید حضرت موسیٰ کو کہتی ہے کہ اس طرح کا ایک بت ہمیں ملا کر رکھ دو۔ آگے گئے، حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا، منع کیا۔ اللہ پاک نے کتاب عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو بلایا، 40 دن آپ وہاں رہے، واپس آئے تو پیچھے قوم کے اندر ایک بندہ جو سامری جادوگر کے نام سے مشہور تھا، اس نے قوم کو بچڑے کی پوجا پہ لگا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم ایک بچڑے کے سامنے، جن کو اللہ نے عذابوں سے نجات دی، فرعونیوں سے نجات دی، پانی سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، یہ لوگ اوپن کسی میدان میں بیٹھے ہیں، اللہ وہاں پر بنے ہوئے پرندے عطا کر رہا ہے، ان کو مٹھائی عطا کر رہا ہے، منو سلوہ عطا کر رہا ہے، اس کے باوجود قوم نے خدا کو چھوڑ کر بچڑے کے سامنے سر جھکا دیا، آزادی کی قدر نہیں کی۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ بیان فرما دیا کہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں پر اللہ نے غضب فرمایا، ان پر مسکینی جما دی گئی ہے۔